بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس شخص کی کہانی سناؤں گا جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بات میں کر رہا ہوں توشہ خانہ کی، اور جو حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ کچھ لوگ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ دراصل کتنے ہلکے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1999 سے لے کے 2009 تک جنرل مشرف اور ان کے جو شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے، انہوں نے تقریباً 2000 تحائف جن کی مالیت تقریباً 100 ملین روپیز بنتی تھی وہ انہوں نے توشہ خانہ سے خریدے، جن میں سے 1150 تحائف جو ہیں وہ شوکت عزیز نے خریدے، اور کئی تحائف جو ہیں وہ جنرل مشرف نے اپنی بیگم کے لیے۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے 60 ملین کے جو تحائف ہیں وہ 9 ملین روپیز میں خریدے۔ گیلانی ایک ہار تھا وہ لے کے چلے گئے، اور وہ ہار انہوں نے اس کا 20% بھی دینا گوارا نہیں کیا، لیکن جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو ان کو وہ ہار واپس کرنا پڑا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مودی، وہ خون خوار مودی جس کی برائیاں کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، اس نے اپنے کیریئر کے اندر جتنے بھی تحائف لیے ان میں سے کچھ تحائف جب وہ وزیر اعلیٰ تھے وہ تمام تحائف انہوں نے بچیوں کے اسکولوں کے لیے آکشن کر کے وہ سارے پیسے ان کو دے دی، جبکہ بحیثیت پرائم منسٹر جو انہوں نے تحائف لیے وہ انہوں نے گنگا پروجیکٹ تھا اس کو کلین کرنے کے لیے سارے کے سارے پیسے وہاں پہ لگا دیے۔ اور ہم وہ لوگ جو کہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آصف علی زرداری کے پاس کس چیز کی کمی ہے، شوکت عزیز جو ملینئر بلینئر تھے ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے ہمارے حکمران ہمیشہ اپنی حکمرانی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ توشہ خانہ کا معاملہ کیا اتنا آسان ہے کہ میرے تحائف تھے میں نے بیچ دی ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو تحائف پاکستان کے رولز کے مطابق اوپن آکشن کے تحت فروخت نہیں ہوتے وہ حکومت یعنی ریاست کی ملکیت رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تحائف کی جو اسیسمنٹ کرتا ہے وہ کیبنٹ سیکرٹری کرتا ہے، وہ کیبنٹ سیکرٹری جو کہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، اور اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہوتا کہ چاہے وہ 100 روپے کی چیز کو 10 روپے میں اس کی اسیسمنٹ کر کے اس کو بیچ دے۔ $1 ملین کی گھڑی کے اوپر 35 لاکھ روپے لکھ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کی ایگزامپلز ہم دیکھ چکے ہیں۔ 10,000 سے کم کا گفٹ پاکستان میں بغیر پیسے دیے رکھا جا سکتا ہے توشہ خانہ سے، لیکن یہاں پہ کہانی یہ ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بہت سے تحائف توشہ خانہ سے لیے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے وہ تحائف لے کے مارکیٹ میں فروخت کر دیے۔ اس کے اندر کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نایاب رولکس اور دیگر مہنگی گھڑیوں سے لے کر سونے اور ہیرے کے زیورات، ہار، کنگن، انگوٹھیاں، لاکھوں روپے مالیت کے کف لنک سے لے کر مہنگا قلم، عطر سے لے کر ڈنر سیٹ اور عود جو خوشبو ہوتی ہے اس سے لے کے خواتین کی ایک رولیکس گھڑی، ایک آئی فون، 2 پرفیومز، ایک پرفیوم ڈولس اینڈ گبانا کا تھا اور ایک پرفیوم روبی کا تھا، ایک وائلٹ سیمسونائٹ، ایک بال پینٹ ماؤنٹ بلیک، ایک گھڑی گراف کی، 2 کلو عود، عطار کی 2 بوتلیں، ایک تسبیح، کف لنکس کا جوڑا بغیر سلے کپڑے، کان کی بالیاں اور انگوٹھیاں، چین کے ساتھ ایک لاکٹ جو کہ سونے اور ہیرے کا تھا، اس کے علاوہ گولڈ، ڈائمنڈ، ہیرے اور سونے کی 2 انگوٹھیاں، سونے کے 2 کنگن، 2 نوری ٹیک ڈنر سیٹ یعنی کہ جو 26 پیسز کا تھا اور ایک 34 پیسز کا تھا، زیتون کا تیل، کافی، اجوا کی کھجوریں، عود کی لکڑی اور بوتلیں اور شہد، زیتون، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ سب کا سب سامان وہ لے گئے اپنے ساتھ۔ یہ چیزیں ایک وزیر اعظم پاکستان کے توشہ خانہ سے لے گیا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں مفت میں، جبکہ گھڑیوں اور زیورات کے پیسے 20% پر دے کر باہر مارکیٹ میں فروخت کر دیے گئے۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جب وہ نایاب تحفہ رولیکس گھڑی کا مارکیٹ میں پہنچا اور وہ جس جیولر کے پاس پہنچا اس نے جب اس کے مالک سے رابطہ کیا تو پاکستان کے لیے کتنی خوفناک اور ذلت امیز اس وقت صورتحال تھی، وہ کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ریاست مدینہ کی طرز پر
پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا، جو مخالفین کو چور ڈاکو سے کم پکارتا ہی نہیں، جو کہتا ہے کہ حکمران کو حضرت عمر کی طرح طرز زندگی چاہیے، جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی چادر تک کا حساب دیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب ان سے توشہ خانہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ڈٹائی سے کہا نہیں دوں گا جواب، اور سارا توشہ خانہ ہضم کر گئے۔ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، جس نے ان کی تمام سیاست کے ساتھ ساتھ ان کی صادق اور امین ہونے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کسی زمانے میں وہ کسی کے من پسند صادق اور امین تھے، اب فاسق بن کر اپنا منہ چھپائے پہ رہے ہیں۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ اگر چور کوئی چیز بیچتا ہے تو اسے منافع کہاں جاتا ہے، یا چوری کی چیز کی قیمت، اور ہاں ایک گھڑی کی قیمت 100 ملین، کہا ہی جاتا ہے کہ 100 ملین پاکستانی، لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے وہ $1 ملین ہے۔ یاد آیا کہ توشہ خانہ کیس کے علاوہ آپ تو مفت چیزیں بھی لے گئے، جن میں ڈیکوریشن پیسز، میز، چٹائی کا پیس، ایک لاکٹ، مکہ کلاک ٹاور کا ماڈل، ایک دیوار پر لٹکا ہوا ایک سجاوٹ کا ٹکڑا، پھول کا گلدستہ، چائے کا سیٹ بھی اس میں شامل ہے، جو کہ صادق اور امین توشہ خانہ سے لے اڑے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھیں جو دنیا کی مختلف ریاستیں پاکستان کو تحفے میں دے رہی تھیں۔ عمران خان اور بشرا دونوں نے ان قیمتی تحائف کا پاکستان میں ٹیکس حکام سے 3 سال سے زائد عرصے تک اس کو چھپائے رکھا، جب تک کہ یہ خود ایک سکینڈل بن کر نہیں ابھر آیا۔ انہوں نے کبھی بھی تمام اشیاء کا اعلان نہیں کیا، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے حکومت پاکستان کے توشہ خانہ سے 142 ملین روپے کے تمام 112 تحائف صرف 4 کروڑ روپے سے بھی کم ادا کر کے اپنے پاس رکھے، اور یہ اسیسمنٹ بھی ان کی اپنے ہی کیبنٹ سیکرٹری نے کی تھی، جبکہ یہ انہوں نے مارکیٹ میں اس سے بہت زیادہ مہنگی قیمت پہ بیچا۔ سب سے مہنگی گھڑی، جس کی قیمت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ $1 ملین تھی، یہ پاکستان کو دیے گئے تحائف میں سب سے مہنگا تحفہ ہے۔ 3 سال تک چھپانے کے بعد عمران خان نے مالی سال 2020-21 کے اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس کا ذکر کیا، جب ان کا توشہ خانہ کی اشیاء کو برقرار رکھنا ملک میں کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکا تھا، اور عمران خان نے مالی سال 2018-19، 2019-20 اور 2020-21 کے لیے جمع کرائے گئے اپنے ریٹرن میں توشہ خانہ کے کسی تحفے کا ذکر تک نہیں کیا، اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اس عرصے کے دوران کوئی ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کروایا۔ کابینہ ڈویژن کی دستاویزات کے مطابق خان نے 142.4 ملین روپے کے تحفے کے بدلے مجموعی طور پر 38 ملین روپے ادا کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ توشہ خانہ صرف ان اشیاء کی تفصیلات کو برقرار رکھ سکتا ہے جو وزیر اعظم کے پروٹوکول افسر کے حوالے کی جاتی ہیں۔ بہت سے تحائف ایسے ہیں جو براہ راست وزیر اعظم کو دی جاتے ہیں اور پروٹوکول افسر غائب رہتا ہے، ایسے تحائف کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ کی ایک جامع فہرست میں گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف کا بھی ذکر ہے، جو عمران خان کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی گئی تھی، اور 2018-20 کے تک ان تحفہ جات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر عوامی دباؤ اور اپوزیشن کے اصرار پر 2020-21 میں اس کا ذکر کیا گیا، اور نومبر 2020 میں ایک شہری رانا ابرار خالد نے کیبنٹ ڈویژن کو معلومات کے حق میں درخواست دائر کی، جس میں توشہ خانہ تحائف اور ان کی قیمت کی تفصیلات مانگی گئیں، تاہم کابینہ ڈویژن نے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ملک کی سلامتی اور دوست ممالک سے تعلقات کے خلاف ہے۔ نتیجتاً خالد نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کو درخواست دی، جن کے حکم پر توشہ خانہ تحائف کی تفصیلات درخواست گزار کو ان کی قیمت کے ساتھ فراہم کی گئیں، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک اہم کردار تھا، اور اس ڈویژن کی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا گیا۔ قانون کے تحت ایک سرکاری محکمہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کو تفصیلی وجوہات فراہم کرنے کا پابند ہے، اور عمران اپنی زندگی کے پہلے 66 سالوں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکے جو انہوں نے بطور وزیر اعظم پہلے 2 ماہ میں توشہ خانہ کے تحائف سے پروفٹ کما لیا تھا۔ عمران خان کی پیشہ ورانہ یا کاروباری سرگرمی سے 2011 میں سب سے زیادہ کمائی 20 ملین روپے تھی۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم صرف پہلے 2 ماہ کے دوران کم سے کم 85 ملین روپے کمائے، اور اس کی تمام جائیدادوں اور اثاثوں کی کل مالیت
41 ملین روپے ہے، جبکہ توشہ خانہ کے تحائف کی کل مالیت 142 ملین روپے ہے۔ دوبارہ بتاؤں کہ یہ 142 ملین روپے اس کیبنٹ سیکرٹری کے اسیسمنٹ کے مطابق ہے جو کہ خود ان کے انڈر تھا، اور انہوں نے جو اس کو کہنا تھا انہوں نے وہی کرنا تھا، اور یہ ان کی اپنی حکومت میں اس کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی بھر کی یا کاروباری لین دین کی سب سے زیادہ آمدنی تھی، اور عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے 2 ماہ کے دوران اپنی زندگی کی سب سے بڑی ٹرانزیکشن کی، جو ان کی پوری زندگی میں نہ کی گئی، اور کسی ایک ٹرانزیکشن سے بھی یہ سب سے بڑی تھی۔ اپنے شاندار کرکٹ کیریئر سے لے کر اشتہارات میں سٹار بننے تک، برطانیہ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے سے لے کر کرکٹ میچوں کی کمنٹری تک، عمران خان کبھی بھی وہ رقم نہیں کما سکے جو انہوں نے اپنے عہدے کے ابتدائی چند دنوں میں کمائی تھی، اور 2011 میں کمنٹری سے تقریباً 21.5 ملین روپے، تقریباً 2 کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں، وہ انہوں نے کمائے تھے۔ اپنے کاروبار اور پیشہ ورانہ منصوبوں کے علاوہ وہ اپنی جائیداد بیچ کر بھی اتنا پیسہ کبھی نہیں کما سکے۔ انہوں نے 2019 میں فیروز والا لاہور کے قریب اپنی ایک پراپرٹی بیچی تھی، جو کہ 69 ملین روپے کی تھی، اور اسے یہ رقم 3 قسطوں میں ملی تھی، یعنی کہ 23 ملین روپے ان کو 2017 میں، 27 ملین روپے ان کو 2018 میں، اور تقریباً 20 ملین ہی ان کو 2019 میں ملے تھے۔ ان کے تاحیات ٹیکس گوشواروں میں ان کے دستخط شدہ کرکٹ بیٹوں میں سے کسی کو کروڑوں روپے میں فروخت کیے جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ عمران خان کے ترجمان کی طرف سے یہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تمام تحفوں کی 142 ملین قیمت لگوانے والے عمران خان نے توشہ خانہ سے 154 ملین روپے سے زائد مالیت کی صرف 3 گھڑیاں ایک گھڑی ڈیلر کو فروخت کی، اور عمران خان نے غیر ملکی معززین کی طرف سے تحفے میں دی گئی ان جول کلاکس گھڑیوں سے کروڑوں روپے کمایا، اور سب سے مہنگی گھڑی جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ $1 ملین کی تھی، اس کو اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کی قیمت کے تقریباً 20% پر برقرار رکھا، جبکہ ان کی حکومت نے توشہ خانہ کے قوانین میں ترمیم بھی کی اور اس کی پرسنٹیج کو وہ 50% سے نیچے لے کر آئے۔ بظاہر یہ تحائف توشہ خانہ میں کبھی جمع نہیں ہوئے تھے، یہ تمام تحائف ایک مقامی گھڑی ڈیلر کو فروخت کیے گئے تھے، اور ریکارڈ میں ان لگژری گھڑیوں کی تصاویر کے ساتھ فروخت کی رسیدیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور توشہ خانہ تنازع پر رد عمل دیتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ ان کے تحفے ہیں، ان کے لیے ان کی مرضی ہے کہ انہیں رکھنا ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ میرا تحفہ میری مرضی، اور ان کے ترجمان یہ کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ یہ تحائف عمران خان نے خریدے تھے، اور ان کے مالک بننے کے بعد وہ اپنے اثاثے بیچ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ کر کے خود کو ایک انتہائی ہلکا شخص ثابت کیا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ بری طرح بے نقاب ہو گئے۔ ہمیں دیانتداری اور ریاست مدینہ کا خطبہ انہوں نے کیوں دیا تھا اگر انہوں نے خود یہ حرکتیں کرنی تھیں؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ایک عام تاثر تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پورے ملک میں احتجاج شروع کریں گے، وہ سارے کا سارا احتجاج ایک غبارے کی طرح نکل چکا ہے، اور نہ ہی چند شکایتوں کے علاوہ وسیع پیمانے پر ہمیں کوئی بھی منظم احتجاج نظر نہیں آیا۔ یہ وہ کہانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس برطانیہ کی یہ مثالیں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، وہاں پہ 140 پاؤنڈ سے زیادہ کا تحفہ آپ آدھی کیا 90% قیمت پہ بھی نہیں لے سکتے، وہ آپ کو پورے کے پورے 100% اماؤنٹ پہ آپ کو لینا پڑتا ہے۔ ہیلری کلنٹن، دنیا کی مشہور لیڈر اور امریکہ کی جانی پہچانی سابق ان کے صدر کی بیوی، ان کو ایک دفعہ ایک ہار پسند آ گیا بلیک ڈائمنڈز کا، تو انہوں نے $970 اس کی قیمت پوری کی پوری ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد وہ گفٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے جو ہمیں یہ بتاتا تھا کہ ریاست مدینہ اور فلاں اور ڈھمکا اور میرے پاس تو دیا ہوا سب کچھ ہے، اس نے کتنی چھوٹی حرکت کی ہے۔ اور میں آپ کو وہ کہانی بتا دوں کہ یہ گھڑی جناب محمد بن سلمان نے عمران خان کو جب یہ گئے تھے سعودی عرب تو اس وقت تحفے میں دی۔ یہاں پہ کوئی خریدار نہیں تھا، نہ اس انٹیک گھڑی کی کسی کو ویلیو کا پتہ تھا۔ بشرا بی بی نے اور عمران خان نے اپنے ایک قریبی ساتھی جس کا تعلق لندن سے ہے اس کو اور اپنے بیٹے کو یہ دے کے دبئی بھیجا۔ وہاں پہ دبئی کا جو مشہور
جو اینٹیکس گھڑیوں کو ڈیل کرنے والا جیولر تھا، اس کے پاس جب یہ گھڑی گئی تو اس نے اس گھڑی کے اصل مالک یعنی سعودیوں سے رابطہ کیا کہ جناب آپ کی کوئی گھڑی چوری تو نہیں ہو گئی، یہاں پہ تو ایک بغلول سا شخص یہ گھڑی لے کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ آپ نے کس کو دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ گھڑی پاکستان کے وزیر اعظم کو دی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ گھڑی کے پیسے ہم تمہیں دیتے ہیں جتنے کی یہ کہہ رہے ہیں خرید لو، اور انہوں نے وہ پیسے ان کے منہ پہ مارے اور وہ گھڑی دوبارہ اصلی مالک کے پاس پہنچ گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ذلت ہے اس چیز کے اندر کہ پاکستانی جو کہ لوٹ مار چور ڈاکو لٹیرے کے ناروں کے اندر یہاں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمیں ایک پینسل بھی دیتا ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پینسل کو ہم کسی اور کو آگے گفٹ دے دیں یا اس کو فروخت کر دیں۔ اگر آپ کسی کو کوئی گفٹ دیں اور وہ اس گفٹ کو آگے جا کے فروخت کر دے تو اس شخص کا آپ کے ذہن میں کیا امیج ہوگا؟ ذرا ایک دفعہ سوچئے گا۔ یہ سوشل میڈیا کی پوسٹوں کے اوپر جعلی ہیروزم سے اپنی جان چھڑائیں، یہی عمران خان کی حقیقت ہے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔